نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے چند چیزوں کے ذریعے سے۔ آگے ہر ایک کے بارے میں بتا دیا کہ تمہاری آزمائش تو کبھی خوف کے ذریعے سے کیا جائے گا، کبھی تمہاری آزمائش بھوک کے ذریعے سے کیا جائے گا، کبھی تمہاری آزمائش کی جائے گی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو کمی کر کے، اور کبھی تمہاری آزمائش اور امتحان لیا جائے گا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کو کمی کر کے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائش کی گھڑی میں، جو ان پریشانی اور مصیبت کی گھڑی میں صبر کرے گا تو آپ صابرین کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور تکلیف اور امتحان کا جو سامنا کرنا پڑا وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کرنا پڑا۔ لوگوں میں، انسانوں میں آزمائش کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس کو گزرنا پڑا وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود اللہ رب العزت سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اس سے اعراض نہیں کرتا، اور وہ دعا کے ذریعے سے اپنی ان پریشانیوں اور تکالیف کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں اور اپنے فضل و کرم سے ان کو تکلیف دی ہے، ان کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اور اس تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنے کا منشا اللہ رب العزت کی ناراضگی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان کسی بیماری کے اندر یا کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، یا تنگ دستی یا افلاس کے اندر مبتلا ہو، یا قرض کی پریشانی میں مبتلا ہو، یا کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہو، یا گھر کی طرف سے پریشانی ہو، اس قسم کی جتنی بھی پریشانیاں انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہے
جو انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر کے نازل ہوتا ہے. ایک پریشانی انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر کے نازل ہوتا ہے، اور ایک پریشانی وہ ہوتی ہے اور تکلیف جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اوپر جو نازل کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ترقی درجات، اس کے ذریعے سے درجات کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بندوں کے اجر و ثواب کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پریشانی دو قسم کی ہے تو ہم کیسے فرق کریں گے؟ یہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر کے ہمارے اوپر اترا ہے، یا یہ پریشانی انسان پر رحمت بن کر کے نازل ہوا؟ ہم کیسے فرق کریں گے؟ ان دونوں قسموں کی پریشانیوں کی مختلف علامات اور نشانی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر انسان تکالیف اور پریشانی میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کا تعلق اور ان کا رشتہ اللہ رب العزت سے کٹ جائے، اور اس تکلیف کے نتیجے میں، اس پریشانی کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کا شکوہ اور گلہ کرنے لگے، اور وہ یوں کہنے لگے نعوذ باللہ مجھے یہ تکلیف اور پریشانی دینے کے لیے ملی تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام نافذ کیے گئے تھے، پہلے وہ نماز پڑھا کرتا تھا، پہلے وہ ذکر و اذکار کے معمولات کے پابند تھے، پہلے وہ تسبیحات کے پابند تھے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ ڈالے اور اس ظاہری پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے ظاہری اسباب تو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ رب العزت سے دعائیں نہیں مانگتا، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، پہلے کے معمولات کو چھوڑ دیتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو تقدیر کا شکوہ کرنے لگے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات کو چھوڑ دے، نماز وغیرہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت سے اعراض کر لے، خیر کے جتنے کام ہیں تمام کاموں سے روگردانی کر لے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر کے اترا ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بے انتہا پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان اور بے چین ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں اور بے چینیوں کے باوجود پہلے کے مقابلے میں وہ نماز بھی زیادہ پڑھا کرتا ہے، دعائیں بھی زیادہ مانگا کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے ذکر و اذکار کے معمولات کو بھی بڑھا کر کے کیا کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کا شکوہ نہیں کرتا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے ترقی درجات ہے. میرے عزیز ساتھیوں، پھر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے سے محبت ہوتی ہے، ایک کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے، محبت کے نتیجے میں اس کو راحت پہنچائی جاتی ہے، اس کو آرام پہنچایا جاتا ہے، اس کو نفع پہنچائی جاتی ہے، تو اللہ کو کسی بندے سے جب محبت ہوتی ہے تو اس بندے کو راحت اور آرام پہنچانا چاہیے. تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں؟ آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مصیبت اور غم کے اندر مبتلا نہ ہو، کسی غم کے اندر شریک نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر، چاہے وہ کتنا بڑا سے بڑے ولی اور متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے کتنے بڑے وہ صاحب جائیداد اور صاحب سرمایہ کیوں نہ ہو، کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ تکلیف اور پریشانیوں سے وہ دوچار نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس عالم کو، اس دنیا کو پیدا ہی ایسا کیا ہے، اس کے اندر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ چلتے ہیں.
راحت کا مقام اور خوشی کی جگہ تو جنت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، راحت کی جگہ تو صرف اور جنت اور صرف جنت کی جگہ ہے، وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حکیم الامت قدس سرہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھے، ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میری زندگی سے تمام پریشانی اور تکالیف چھٹ جائے، میں خوشی خوشی زندگی بسر کروں، غم نام کی چیز میرے پاس بھی نہ بھٹکے، خوشی کے سوائے غم نام کی چیز میری زندگی میں داخل نہ ہو۔ حضرت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر غم اور خوشی دونوں مل کر کے بنایا گیا ہے۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان تلاش کیجئے جو بہت زیادہ بے غم اور کم غم والا ہو، جو بہت کم غم لاحق ہوتا ہو، ایسا آدمی تلاش کیجئے۔ میں اللہ رب العزت سے اس جیسا بننے کے لیے آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ اس آدمی نے سوچا کہ دنیا کے اندر تو بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو خوشی کے اندر عیش کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا۔ چنانچہ وہ نکلا، تلاش کرنے کے لیے نکلا، تلاش کرتا رہا، جب کسی مالدار کو دیکھتا، کسی صاحب جائیداد کو دیکھتا تو اس کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی کہ میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا۔ پھر جب وہ اس سے بڑھ کر کے کسی اور کو دیکھتا تو پھر اس کی دل کے اندر یہ خواہش ہوتی کہ نہیں میں اس جیسا بننے کی دعا کرواؤں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافی عرصہ دراز گزر گیا، لیکن آخر میں ایک جوہری سے جا کر کے ملا جو سونے چاندی اور جواہرات اور قیمتی کاروبار کیا کرتے تھے۔ ان کی بہت بڑی دکانیں تھی، عالیشان محل اور گاڑیاں تھی، ان کے خدام اور نوکر چاکر تھے۔ وہ سوچا کہ اس کی زندگی خوشحال اور ظاہری زندگی کو دیکھ کر کے خوشحالی محسوس کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس جیسا بننے کی دعا کروانا چاہیے۔ چنانچہ جب واپس ہونے کا ارادہ کیا، دل کے اندر یہ خیال ہوا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہری حال خوشحالی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہو، لیکن اندرونی کا حالت کیا حال ہے پتہ نہیں، اس لیے مجھے جا کر کے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ صاحب اس کے پاس گئے اور پوچھا آپ اس دنیا کے اندر خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، میں آپ جیسا دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی آپ جیسا بنا دے۔ اس آدمی نے، اس جوہری نے اس کو تنہائی میں لے گیا اور کہا کہ اس دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ غم اور تکلیف کے اندر کوئی مبتلا نہ ہوگا، اتنا سننا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اب مجھے معلوم اور پتا چلا کہ دنیا کے اندر جس کے پاس بھی مال و جائیداد ہے، اس کے ظاہری خوشحالی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس کے پاس غم نام کی چیز نہیں ہے۔ اتفاق سے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات دوبارہ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اب آپ کس جیسا بننا چاہتے ہیں، کس طرح دعا کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں دنیا کے اندر تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا جو خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا اور غمنام کی چیز نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو صرف خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو۔ البتہ میں آپ کے لیے اتنا دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو عافیت کی زندگی بسر کرے، عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے امتحانات کے گھڑی آتے رہیں گے،
اور اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے کہ جو اللہ کا جتنا قریب اور محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی حساب سے ہوا کرتی ہے۔ آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ رب العزت کے دوست ہے، لیکن اس کی آزمائش اور امتحان کو آپ دیکھیے، کبھی آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی آپ کو اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کبھی اپنے معصوم بچے اور بیوی کو بے آب و گیا جگہ میں چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جب دنیا کے اندر آئے تو تمام چیزوں سے پاک، صاف و شفاف ہو کر کے آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی پریشانی نام کی چیز آئے، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ بھی اس پر صبر کیجئے۔ اللہ رب العزت صابرین کو بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔